میرا آبائی نام اینی سوفک رولڈ ہے۔ قبول اسلام کے بعد بھی میں نے اپنا نام باقاعدہ سرکاری سطح پر تبدیل نہیں کیا، تاہم مسلمان بہنوں میں مجھے آسما کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں 25 اگست 1954 عیسوی کو ناروے کے شہر لیزارڈ میں پیدا ہوئی۔ میرا تعلق ایک متوسط خاندان سے ہے، لیکن میرے دادا اور نانا کے خاندان خاصے امیر تھے۔ میرے والد ایک سیکنڈری اسکول میں کونسلر تھے، جبکہ والدہ ایک ادارے میں سیکرٹری تھیں۔ اب دونوں ملازمت سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ میری دادی جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھیں بہت مذہبی تھیں، ہر اتوار کو پابندی سے چرچ جایا کرتی تھی اور مقامی مذہبی تقریبات میں بھی اہتمام سے شامل ہوا کرتی تھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق ناروے سے ہے اور نام ہے ان کا آسما۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری دادی باقاعدگی سے چرچ جایا کرتی تھیں۔ ان کا تعلق پروٹسٹنٹ فرقے سے تھا۔ میری والدہ بھی مناسب حد تک مذہبی تھیں اور مجھے ہر اتوار کو صبح 9 بجے سنڈے اسکول میں ضرور بھیجتی تھیں۔ اس طرح دنیاوی اور مذہبی اعتبار سے میرا خاندانی پس منظر خاصا مستحکم تھا۔ میں آج کل جنوبی سویڈن کی لونڈ یونیورسٹی سے مذاہب کی تاریخ اور ان کے تقابلی موازنہ پر پی ایچ ڈی کر رہی ہوں۔ تحقیق کا یہ کام سویڈن کے تحقیقاتی ادارے سیریل کے اہتمام سے ہو رہا ہے۔ استاد کی حیثیت سے میری ملازمت ثانوی تعلیم کے ایک ایسے محکمے سے ہے جو تعلیم بالغاں کا کام بھی کرتی ہے۔ میرا اسلام سے ابتدائی تعارف 1981 میں اس وقت ہوا جب میں نے ناروے کی اوسلو یونیورسٹی میں تقابل ادیان کے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اسلام کے بارے میں سب سے پہلے جو کتابیں مطالعے میں آئیں وہ سب کی سب غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تھیں، اس لیے تاثر کچھ اچھا نہ بنا۔ بعد میں تحقیق کی خاطر میں نے مسلمان مصنفین کی کتب کا مطالعہ کیا تو صحیح طور پر میرے سامنے آئی اس سلسلے میں پہلی کتاب مولانا مودودی کی دینیات کا نارویجن ترجمہ تھا۔ اس کے بعد سید قطب کی دین اسلام کا مطالعہ کیا۔ ان دونوں کتب نے مجھے بے حد متاثر کیا اور اسلام کے بارے میں میرا ذہن بالکل واضح ہو گیا۔ ناروے کی قومی روایات یہ ہے کہ ہر شخص پیدائشی حوالے سے خود بخود سرکاری چرچ کا رکن بن جاتا ہے، اور حالانکہ لوگوں کی غالب اکثریت مذہب یا خدا پر یقین نہیں رکھتی، پھر بھی 95% لوگ رسمی اور روایتی طور پر چرچ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے یہ منافقت پسند نہ تھی، چنانچہ میری عمر 17 برس کی تھی جب 1972 عیسوی میں میں نے متعلقہ دفتر میں جا کر چرچ سے اپنی رکنیت ختم کرا لی، اور عمر کی اس حد تک پر پہنچ کر میں قانونی طور پر ایسا کر سکتی تھی۔ اس فیصلے کا سبب یہ تھا کہ میں چرچ کی سرگرمیوں کو تیسری دنیا کے ممالک اور غریب اقوام کے خلاف ایک سازش سمجھتی تھی۔ چرچ مذہب کے لبادے میں دراصل رنگ و نسل کے تعصبات کا شکار تھا، اس لیے میں نے اس سے قطع تعلق ہی میں عافیت محسوس کی۔ یوں بھی مجھے عیسائیت کی کسی ایک عقیدے میں بھی عقل و شعور کی کار فرمائی نظر نہ آئی۔ یہ توہم پرستی اور دیومالیت کا ایک ملغوبہ ہے جسے کوئی باہوش شخص تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ میری عمر 27 برس تھی جب 1982 عیسوی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح میں 10 سال تک کسی مذہب کے بغیر زندگی گزارتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا پر میرا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوا۔ قبول اسلام کے حوالے سے میں جن مصنفین و مفکرین کی کتابوں سے متاثر ہوئی ان کے نام یہ ہیں: سید مودودی، سید قطب، امام حسن البنا، علامہ محمد اقبال، محمد الغزالی۔ میرے قبول اسلام پر میرے والدین نے مجھے ذرا بھی پریشان نہ کیا۔ خدا کا شکر ہے وہ میرے موقف کو سمجھ گئے اور اب تک میرے ان سے تعلقات معمول کے مطابق خوشگوار ہیں۔ میری دوستوں کا حلقہ خاصا وسیع ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں تو سب کو بے حد صدمہ ہوا اور سب نے فرداً مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے زندگی کی بدترین حماقت اور غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ جب میں نے محسوس کیا کہ ان لوگوں سے دوستی میرے عقیدے اور دین کے حوالے سے نقصان دہ اور خطرناک ہے تو میں نے سب سے قطع تعلق کر لیا۔ اس طرح میں تھوڑے ہی عرصے میں یکا و تنہا رہ گئی اور ہر طرف سے مخالفانہ ماحول کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں پریشان نہ ہوئی۔
اور مضبوطی سے اپنے موقف پر ڈٹی رہی، نتیجہ یہ ہوا کہ گھر سے باہر ساری مخالفانہ مہم تھوڑے عرصے میں دم توڑ گئی۔ قبول اسلام کے بعد میری زندگی میں پہلی تبدیلی یہ ہے کہ چونکہ میں نے حجاب اختیار کر لیا، اس لیے اپنے ہی ملک اور معاشرے میں اجنبی بن گئی۔ ہر شخص مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، لیکن گزشتہ 10 سال کے عرصے میں اب صورتحال خاصی تبدیل ہو چکی ہے۔ اب میں اپنے معاشرے میں اسلامی لباس کے ساتھ اپنے آپ کو کہیں زیادہ محفوظ اور باوقار محسوس کرتی ہوں، اور عام لوگ مجھے زیادہ احترام دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور تائید سے ہوئی ہے۔ اللہ سے وابستگی اور اس کی عبادت نے بھی میری زندگی کو خوشگوار انقلابی تبدیلی سے بہرور کیا ہے۔ قبول اسلام کے بعد زندگی جس سکون اور پاکیزہ مقصدیت سے آشنا ہوئی، وہ پہلی زندگی کے مقابلے میں بالکل نئی چیز ہے۔ عیسائیت تو یہ محض اتوار کا مذہب ہے، سنڈے ریلیجن۔ عیسائی دنیا میں مذہب کو اتنی بلند و بالا روحانی سطح پر سجا کر رکھا جاتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی پر اس کا ہلکا سا پرتو بھی نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس اسلام کا تعلق 24 گھنٹے کی انسانی زندگی سے ہے اور ہر شعبہ حیات کے لیے رہنما اصول پیش کرتا ہے۔ عیسائیت دلیل اور منطق سے ماورا ایک ایسا مذہب ہے جو بے جان سی روحانی حیثیت کا حامل ہے، جبکہ اسلام کی ایک ایک تعلیم عقل و شعور کے مطابق ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے اور ہر قسم کے حالات و ماحول میں قابل عمل ہے۔ مغربی دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جنسی حوالے سے یہ اخلاقی قدروں سے بالکل ہی بے نیاز ہو گئی ہے، اور سیاسی اقتصادی شعبوں میں بھی اخلاقی اقدار کی چنداں پرواہ نہیں کی جاتی۔ تیسری دنیا کے ساتھ مغرب والوں کا طرز عمل اس کا بین ثبوت ہے۔ مغربی دنیا کی دوسری بڑی خامی اس کا خود غرضانہ طرز عمل ہے، جو خاندان سے لے کر بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ جاری و ساری نظر آتا ہے۔ چنانچہ توجہ سے تجزیہ کریں تو آج تیسری دنیا کی اقوام کے بیشتر مسائل کے ذمہ دار مغربی ممالک ہیں، اور وہاں اخلاقی، اقتصادی اور سیاسی مسائل کی پشت پر یورپ کا خود غرضانہ اور بے رحمانہ رویہ کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ یورپ کی تہذیبی اور فکری زندگی کی ایک محرومی یہ بھی ہے کہ یہاں کبھی کوئی جاندار مستحکم نظریہ کار فرما نہیں رہا۔ ایک نظریہ متعارف ہوتا ہے، 10-20 سال اسے خوب مقبولیت حاصل رہتی ہے، پھر وہ دم توڑ دیتا ہے اور اس کی جگہ کسی نئی آئیڈیالوجی کو فروغ مل جاتا ہے، اور یورپ کی اقوام صدیوں سے یوں ہی بیش یقینی اور شکوک و شبہات کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کے سماجی، تہذیبی، اخلاقی، سیاسی اور اقتصادی نظام نے مجھے بہت متاثر کیا۔ پھر اسلام کے اصول حتمی اور آفاقی حیثیت رکھتے ہیں اور ہر زمانے اور ماحول کے تقاضوں کے عین مطابق ہیں۔ بدقسمتی سے عالم اسلام میں عدل اجتماعی کی صورتحال خطرناک حد تک خراب و خستہ ہے، اس کے باوجود اسلامی برکات پوری اسلامی دنیا میں نظر آتی ہیں۔ اسلام جبر و استبداد کے خلاف نفرت و بیزاری کا جو درس دیا ہے، اسلام نے جبر و استبداد کے خلاف نفرت و بیزاری کا جو درس دیا ہے اور خدا کے سوا کسی سے بھی بے خوف ہونے کا جو مزاج پیدا کیا ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوئی۔ اسلام صرف خوف خدا پر زور دیتا ہے اور ہر حال میں قوانین الہی کی پاسداری کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم گویا انسانی آزادیوں کا ایک روشن چارٹر ہے۔ کاش عالم اسلام میں اس اصول کی پاسداری کی جاتی تو صورتحال بہت ہی مختلف ہوتی۔ اسلامی دنیا میں دعوت کا کام میرے خیال میں رفاہی اور اخلاقی حوالے سے کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر مردوں اور عورتوں کے گروپ بنائے جائیں اور انہیں پسماندہ فلاقت زدہ علاقوں میں بھجوایا جائے، جہاں وہ عملی طور پر صفائی کا کام کریں، لوگوں کو صحت و صفائی کے اصول سمجھائیں اور ان کے روزمرہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دیں۔ خصوصاً عورتیں اس زمین میں بہت کام کر سکتی ہیں۔ پڑھی لکھی دیندار خواتین ان پڑھ اور غریب خواتین کی کئی حوالوں سے تربیت کر سکتی ہیں، انہیں خانہ داری کے بہتر اصول سمجھا سکتی ہیں، دینی تعلیمات سے آگاہ کر سکتی ہیں اور فضول رسم و رواج کے بارے میں ان کی رہنمائی کر سکتی ہیں۔ ایشیا اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اسلام کی طرف پلٹ آئیے، آپ کی زندگی مختلف خرابیوں سے پاک ہو کر متوازن ہو جائے گی۔ علم حاصل کیجئے، تمہارے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔